جب ہم دیدار الہی کی بات کرتے ہیں یا دیدار کی بات کرتے ہیں، ایک دم سے ہمارے ذہن میں چہرے کا تصور آتا ہے، کیونکہ جن کی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ چہرہ ہی ہوتا ہے کہ چہرے سے انسان کی شناخت بھی حاصل ہوتی ہے، اور چہرہ مرکز دیدار بھی ہے۔ تو جب ہم چہرے کی بات کرتے ہیں تو کس کے چہرے کی بات کرتے ہیں؟ تو جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید میں خداوند رب العزت اپنے مبارک چہرے کے حوالے سے فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے خدا کے چہرے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو چہرے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو خدا کے ہاتھوں کا تو ذکر ہے، خدا کے آنکھوں کا ذکر ہے، خدا کے چہرے کا ذکر ہے۔ تو اس کی تفسیر ہمیں مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی اس مبارک ارشاد سے ملتا ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا وجہ اللہ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں ہی خدا کا چہرہ ہوں۔ یہاں پہ کسی کو کوئی یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، جب مولا علی علیہ السلام اپنی کسی مرتبت کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جانشین مصطفیٰ کی حیثیت سے یہ تمام مراتب سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر وہ سب مراتب موجود تھے، اور وہ مراتب جب مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کو یہ مراتب، یہ درجات ان کو ملے، تو یہ سب سے پہلے اولین ان تمام فضیلتوں کا منبع، مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ سب سے پہلے چہرہ الہی آپ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقط راء الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مولائے روم اس مبارک حدیث کو اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں، تو مرا دیدی خدا را دیدئی، گرد کعبہ صدق دل گردیدئی۔ تو نے اگر مجھے دیکھا تو گویا تو نے خدا کو دیکھ لیا۔ مجھے دیکھنا ایسا ہے کہ گویا کہ کوئی صدق دل سے خدا کے گھر کا طواف کرے، اس کے ارد گرد گھومے۔ تو لہٰذا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام، جو کہ خود اپنے لیے اس باب حکمت نے، علم کے شہر کے دروازے نے خود اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو خدا کا چہرہ ہوں وہ میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی ہستی ہے جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح چہرے سے شناخت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی معرفت کے لیے علم چاہیے، حکمت چاہیے، اور اس حکمت اور علم کے اس شہر کے اندر، اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ وہ مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں چہرہ الہی ہوں، تو جب تک آسمان ہے اور جب تک زمین ہے، جس طرح سے اپنے دور میں مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام چہرہ الہی تھے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی تھی، تو اسی طرح قیامت تک اپنی اولاد کی صورت میں، اپنی اولاد کے ائمہ برحق کی صورت میں وہ چہرہ الہی
دنیا میں موجود ہے جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنا یعبد اللہ و بنا یعرفہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ائمہ کہ جن کے ذریعے سے خدا کی عبادت ہوتی ہے اور ہمارے ذریعے سے ہی خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا خداوند کی عبادت، خداوند کی معرفت، خداوند کی محبت، خداوند تعالیٰ کی اطاعت، یہ سب کچھ اس وسیلے کے ذریعے سے ہے جو زمانے میں خداوند رب العزت کے چہرے کی صورت میں، اس کے ہاتھ کی صورت میں، اس کی قدرت کی صورت میں، اس کا جانشین، اس کا خلیفہ برحق جو دنیا میں موجود ہوتا ہے، انہی کے ذریعے سے خداوند رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔